آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کو آپ کی مدد کی، آپ کے آواز کی ضرورت ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں ہم یورپ اور یو کے کی سب سے بڑی کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں آپ کی ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ بھائی جان، میں آپ کا بھائی محمد رفیق ہے، میں برما سے ہوں۔ بھائی جان، برما میں ہم تھوڑا سا مسلمان ہیں۔ برمی ظالم حکومت اور کفار نے ہم پر بہت ظلم ستم کی ہیں، ظلم ستم برداشت نہیں کی۔ صرف ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے ذریعے ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ قومی حسرت ہے برمی ظالم حکومت اور کفار کے ساتھ۔ ہم برمی مظلوم مسلمان کے لیے انبن نہیں کی، کوئی دشمنی نہیں کی، صرف مسلمان ہونے کے ذریعے ہم پر ظلم ستم کر رہا ہے، ظلم ستم برداشت نہیں کی۔ ہم بہت دن تک بھوکے ہیں، بھوک برداشت نہیں کی، بھوک کے ذریعے ہم برمی مظلوم مسلمان لاچار ہوئی، جگہ بجگہ شہید کی، بھوک کے ذریعے قسم بہ قسم بیماری آ گئی ہے، نہ علاج کا بندوبست، نہ رزق کا بندوبست۔ ہم برمی مظلوم مسلمان جگہ و جگہ بہت لاکھوں سے زیادہ شہید کی ہے، قتل عام کی ہے، قتل عام جاری ہیں، آپ بھی جاری ہیں، بند نہیں کی۔ قتل عام دن بہ دن زیادہ سخت اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کو زندہ آگ پر ڈال دی، ہمارے معصوم بچوں کو ذبح کی، ہمارے معصوم بچوں کو جگہ بہ جگہ دریا اور سمندر وغیرہ نہر پر ڈوب مارا ہے، اور کشتی میں جو ہم روہنگیا مظلوم مسلمان جان بچانے کے لیے غیر دیش میں جانے کے لیے سفر کی، ان کشتیوں کو ہتھیار چلا یہ ڈوبا دی اور گرک کی ہے سمندر میں۔ بھائی جان، ظلم ستم پورے دنیا میں۔ وہ ترجمہ میں پڑھا قرآن کی آیت کا، میں نے شاہ صاحب کو بھی فارورڈ کیا تھا کہ یار ہم لوگ ان ظالموں میں سے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن جو چپ کر کے بیٹھے رہے، جن کے سامنے ان کی مائیں بہنوں کی عزتیں نچھاور ہوتی رہیں۔ برما میں ہزاروں عزتیں نچھاور کرنے، عزتیں لوٹنے والا تو بہت چھوٹا مسئلہ رہ گیا۔ میری برما سے ایک مسلمان سے بھائی سے بات ہو رہی، وہ کہہ رہا 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ دے۔ 20 لوگ پہلے زنا کرتے ہیں، پھر اس کو قتل کرتے ہیں، پھر اس کے گوشت کو کاٹتے ہیں، پھر درندوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہوا ہے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ احساس کریں کہ آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہو اور صرف کینچی سے ٹک لگا رہا۔ میں ٹرائی کر رہا تھا کہ آج میں کوئی بلیڈ لے گیا ہوں اور ٹک لگا کے بتاؤں کہ کتنی تکلیف ہوتی۔ گزارش ہے کہ 10 تاریخ سنڈے کو جو احتجاج برما ایمبیسی کے باہر ہو رہا ہے، اس میں تمام انسانیت کے ناطے آئیں اور اپنے مسلمان بھائیوں پر جن پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں برما میں، ان کو روکنے میں اپنا ہاتھ اور اپنا آواز کے لیے اپنی جیب میں منیمم 10 پاؤنڈ اور اس کے ایکول رقم اپنی جیب میں ڈال کے جائیں اور مسجد کمیٹی کو دیں کہ وہ برما کے مسلمانوں کے لیے اس کو اکٹھا کریں۔ اگر آج آپ کی آواز برما کے مسلمانوں کے لیے نہیں نکلی تو کل روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی اس حدیث اور اپنی اس آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کمزور کی مدد کرنا، ہر بے بس مظلوم مسلمان کی مدد کرنا دوسرا مسلمان اور دوسری انسان پر فرض ہے، اس کا آپ سے کے گھر میں مائیں بہنیں ہیں۔ ظلم کی ایسی داستانیں ہیں جو نہ سنی ہیں نہ آپ کے کانوں نے آج تک اس طرح کے واقعات سنے ہوں گے۔ میں بھول جائے میرا نام کیا ہے، میرا تعارف کیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ تمام کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ اگر آج بھی آپ خاموش رہے، رب کائنات کی قسم میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ روز قیامت والے دن آپ قرآن کی اس آیت کو کیسے جھٹلاؤ گے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم ڈرو اس حشر کے دن سے جب تمہیں ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور صرف اس لیے کہ تمہارے سامنے ظلم ہوتا رہا اور تم خاموش کھڑے رہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسلام تو اس سے ہمیں بڑھ کے اجازت دیتا ہے، جیسے امام صاحب نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا، اسلام تو اس سے آگے جانے کی اجازت دیتا ہے،
लेकिन जो सबसे छोटी चीज का इरशाद है कि मुसलमान की पहचान उस जिस्म की मानद है जिसके जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरी जिस्म में दर्द हो। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस संडे 10 तारीख को हम बर्मा एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं बर्मा मुसलमानों पे जो ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और इंसानियत के नाते आएँ। यूके के तमाम बड़े शहरों से बसेस का अरेंजमेंट है। अगर आपको किसी शहर से बस चाहिए या इंतज़ाम चाहिए तो हमसे रब्ता करें, अगर नहीं तो आप ख़ुद भी आएँ। प्लीज़ इंसानियत के लिए आएँ, इससे पहले कि ये वक्त आप पे आए और आपकी मदद करने कोई ना आए। शुक्रिया। It is great honor to inform you due to the heavy crowd we have to ending up to doing 2 marches, one outside the Downing Street and one outside the Burma Embassy. We already informed the coaches who was coming to the Burma Embassy. लंदन में बर्मा की सफारत खाने के सामने बरतानिया भर से आए हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील की गई। फरीद कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। लंदन के अंदर बर्मा के सफारत खाने के सामने रोहिंग्या कम्युनिटी की नस्ल कुशी के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। रोहिंग्या लीडर की जज्बाती तकरीर ने हाजरीन को आबदीदा कर दिया। एहतजाजी मुजाहरे के मुंतज़मीन ने कहा कि दुनिया की तवज्जो रोहिंग्या कम्युनिटी की नस्ल कुशी की तरफ मबजूल कराने के लिए इस मुजाहरे का एहतमाम किया है। बर्मा स्टेट होने के साथ उन तमाम लोगों पर जुल्म कर रही है जिसे वो अपनी स्टेट का हिस्सा नहीं मानती। आज मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने व्हाट्सएप के एक छोटे से ग्रुप से आज 30 से 40 हज़ार लोगों को लंदन की सड़कों पे लाए हैं। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सियासी जमात या किसी एक इंडिविजुअल का अमल नहीं था। ये आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम उन साथियों का और आप तमाम दोस्तों की मेहनत थी। और सबसे पहले ब्रिस्टल के ये मेरे भाई, ये जो सारे खड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे पाक के नाम से जिसने हमें बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत दी। आज मैं उन तमाम साथियों का, तमाम दोस्तों का, तमाम इंडिविजुअल्स का, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर उस बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, भाई, दोस्त, सबका जो आज बर्मा एम्बेसी के बाहर मज़लूम बर्मी मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए आए। ये आप एक कॉमन मैन की आवाज़ थी। इसका किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं था। इसका कहीं से भी कुछ भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लेना देना नहीं था। प्लीज़ मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसको हमने यहाँ पे ख़त्म नहीं होने देना। आज हमने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, हमने कामयाबी की पहली पौड़ी चढ़ी है। अब हमने बर्मा के मुसलमानों के लिए इसी तरह चलते रहना है। अगले संडे बर्मिंघम में एहतजाज हो रहा है, प्लीज़ वहाँ पे आएँ। उसके बाद ब्रिस्टल में एहतजाज हो रहा है, वहाँ पे आएँ। आज आप लोगों को एक एहसास हो जाना चाहिए कि अगर एक कॉमन मैन कुछ मिशन लेके चलता है, नेक नियति लेके चलता है, तो अल्लाह ताला भी उसके साथ चलते हैं। ये आप तमाम लोगों की कामयाबी थी। अगर आप लोग ना होते तो आज का दिन ये ना होता। तो प्लीज़ अपनी सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों में, फेसबुक पे और हर जगह बर्मा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहें। आज यहाँ पे आने का फ़ायदा ये हुआ है कि उन अवानों में, जिन अवानों में बर्मा के बारे में कुछ नहीं बोला जाता था, बर्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं होता था, आज उन मुसलमानों, उन मज़लूम भाइयों की आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़ बन गई है। इंशाअल्लाह हम अपने इन मज़लूम भाइयों को तकलीफ़ में नहीं छोड़ेंगे।
آخر میں بھی میں کسی ایک کا نام لے کے ان تمام 40,000 لوگوں کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے آج آ کے ہمارا ساتھ دیا ہے. پلیز آپ تمام لوگ ہیرو ہو اور آج اپنے آپ کو سلوٹ کرنا, آج اپنے آپ کو سر فخر کر کے سونا, اپنے بیٹے کے ساتھ ہو, اپنے بھائی کے ساتھ ہو, اپنی ماں کے ساتھ ہو, ان کو بتانا کہ آج ہم مظلوموں کی آواز بن کے آئے ہیں. اور پلیز وہ لوگ, میں جانتا ہوں بہت سے علماء کرام تھے, بہت سے معززین تھے, بہت سے سیاسی عہدیداران تھے, ان کو جن کو سپیچ کا موقع نہیں ملا, پلیز میرے ان سے ہاتھ جوڑ کر میں معافی مانگتا ہوں. میرا کسی سے بھی پرسنل کوئی مخالفت نہیں تھی, پرسنل میرا کسی کے خلاف کچھ نہیں تھا, یہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے تھے. لیکن آج یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ ایک عام آدمی بھی اگر نیک نیتی کے ساتھ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چلتا ہے. میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر, اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے برمنگھم میں ملاقات ہوگی. شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فلسطین, برما, سیریا, افغانستان, عراق اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اور انسانیت کے لیے اپنی دعائیں بلند رکھیے گا. جزاک اللہ خیر, اللہ حافظ, اور میری طرف سے آپ سب کو سلوٹ. اللہ حافظ.